میسج پاکستان کے لیے؟ دیکھیں یہ بہت اہم دن ہے. 14 اگست کا دن وہ دن ہے کہ جس کی صرف کہانی 2-3 سال کی نہیں ہے, وہ 1857 سے لے کر 1947 ہے. وہ تو درد ہے ہی ہے, اس میں ہم لڑ رہے تھے اپنے دشمن سے, لیکن 1947 سے لے کر 2022 تک ہم منافقوں سے لڑ رہے ہیں, ان غداروں سے لڑ رہے ہیں, ان چوروں اور لٹیروں سے لڑ رہے ہیں, ان عیاشوں اور کماشوں سے لڑ رہے ہیں جو ہمارے اندر ہمارا لبادہ اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو ایک بہت لمبی کہانی ہے جہاں سے غدر ہوئی اور پھر ہمارے بڑوں نے ایک اتنی قربانیاں پیش کی کہ یہاں سے اسلام کو دیس نکالا نہیں ملا. ورنہ اندلس میں جو صاحب کردار اور جو اس معاشرے کے بڑے لوگ تھے وہ ملک بدر ہوئے, بھاگے جانے بچائیں. ہمارے بڑے بھاگے نہیں اس ملک, اس وطن سے, اس جناب خطے سے, بلکہ انہوں نے انگریز کے پھانسی گھاٹ آباد کیے. مطلب کہ ایک دن میں 1800 علماء, مشائخ, عوام, بڑے بڑے لوگوں کو, معاشرے کے اندر اثر رسوخ رکھنے والے لوگوں کو پھانسیاں دی گئیں, لیکن وہ بھاگے نہیں, اپنا نظریہ نہیں چھوڑا اور یہاں سے سامراج انگریز کو بھگایا. ٹھیک ہے جی, ساری باتیں کی. پھر 47 میں جو تقسیم ہوئی اس کے اندر 10 لاکھ لوگوں نے قربانیاں پیش کیں, اور یہ ملک اس لیے حاصل کیا کہ ہم یہاں علیحدہ رہیں گے. 2 قومی نظریے کی بنیاد پر ملک لیا. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا, یہ نعروں پر پاکستان لیا. لیکن پاکستان لینے سے لے کر وہ جو دکھ آج تک پاکستان کو ہے وہ اتنا دکھ نہیں ہے جتنا 1857 سے 47 تک ہے. وہ غلامی ضرور تھی لیکن ہم اس کے اندر لڑ رہے تھے. اناؤنسڈ ایک غلامی تھی. ہاں جی, اناؤنس غلامی تھی, اور ہم لڑ رہے تھے, کڑ رہے تھے کہ ہم غلام ہیں, ہمیں آزاد ہونا ہے. لیکن آزادی کے بعد جو ہم نے اپنے وطن کے ساتھ کیا ہے, ٹھیک ہے جی, ہم نے اپنے وطن کو خود بیچ کر, ٹھیک ہے, کشمیر بیچ کر اور باہر آ کر آزادی کے نعرے لگائے ہیں. ہم نے جناب امریکہ کو بیسیں دے کر اور باہر آ کر آزادی کے نعرے لگائے ہیں. بلکہ امریکہ کو بیس دے کر اور یس جنرل زینی کہہ کر ہم نے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگایا. یعنی یہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں عمران خان دھوکہ دے رہا ہے, بھائی یہ مشرف نے بھی تو یہی دھوکہ دیا تھا. ٹھیک ہے جی, اس سے پہلے جناب ضیاء آیا, اس نے بھی تو یہی دھوکہ دیا تھا. اس سے پہلے جناب جو آئے انہوں نے بھی تو یہی دھوکہ دیا تھا. یہ تو بڑی مشکل سے پاکستان پتہ نہیں کن گھاٹیوں اور وادیوں سے ہوتا ہوا پاکستان آج سلامتی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے. لیکن کب تک, کیسے؟ ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے تاریخ کا, جی میں آپ کو اس پر سنا دوں, بات تو لمبی ہے. جی جی پلیز. کہ حضرت جبیر یہ روایت کرتے ہیں کہ قبرص جب فتح ہوا نا تو حضرت ابو درداء, یہ بہت بڑے صحابی ہیں کہ تاریخ سے سیکھنا ہے نا ہم نے, تو کہتے ہیں کہ ابو درداء رو رہے تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ فتح ہو گئی ہے, کیوں رو رہے ہیں آپ؟ فتح کے بعد تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. انہوں نے کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ ہم سے پہلے بھی یہاں کوئی حکمران تھے, انہوں نے کیا کیا کہ اللہ نے ان کو یہاں سے نکالا ہے. میں اس وقت سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں ہم وہ حرکتیں نہ کریں اور ہمیں اللہ یہاں سے نکال دے. تو ہم پاکستان کے ساتھ جو 70 سال سے کر دیے ہیں, ابھی تو زخم تازہ ہے. لو نہ بتائیں, تاریخ سے ناشنا رکھیں قوم کو. اس ملک کا سکوت ڈاکہ نہیں ہوا. آزادی منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی تاریخ بھول جائیں اور ہم جو اپنے ملک کے ساتھ کرتے ہیں 364 دن جو کرتے ہیں, اور ایک دن چھرلیاں پٹاکے اور پاں کر کے اور جناب ایک ڈرامے بازی پوری رچا کر اور جناب ایک پریڈ کر کر اور سارا کچھ ایک کر کر اور ہم کہیں کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں. بھائی کس سے آزاد ہوئے؟ کس نے کہا تم آزاد ہو گئے ہو؟ تمہیں تو اس ملک کو آگے لے کر چلنا تھا, سب کی غلامی سے نکالنا تھا. تم تو آزاد اس قسم کے ہوئے جب تمہارا دل کرتا ہے تم امریکہ کے آگے لیٹ جاتے ہو, کبھی رشیا کے آگے لیٹ جاتے ہو, کبھی چائنا کے آگے لیٹ جاتے ہو, کبھی فلاں کے آگے لیٹ جاتے ہو. اپنے برادر اسلامی ممالک وہ تمہیں بھیک اور منگتا بنا دیا ہے. مجھے بتائیں یہ درد ہے, ایک بہت بڑا درد ہے. یہ دن خوشی کا ہے, لیکن اس خوشی کے بعد یہ ایسے ہی ہے کہ سہاگن ہوئی اور پہلے دن سے شوہر نافرمان ہے, اور آج تک اس کا سہاگ اجڑا ہوا ہے اس ملک کا, اور اس کو کوئی ایسا وفادار نہیں مل رہا کہ جو اس کو اس کی راہ پر گامزن کر دے. جس کو اٹھائیں وہی لال ہے, جس کا جہاں تک جی بنا, وہ مذہبی لبادے میں ہو, سیاسی لبادے میں ہو, عسکری لبادے میں ہو, کسی لبادے سرمایہ داری کے لبادے میں ہو, اس نے اس ملک کو نوچا ہے, کاٹا ہے, پیسا ہے, توڑا ہے. جہاں جس کا جو دل چاہا ہے اس نے اس کے ساتھ کیا ہے. یہاں کوئی قانون نہیں رہنے دیا, کوئی معاشرت نہیں رہنے دی, کوئی تمدن نہیں رہنے دیا, کوئی تہذیب نہیں رہنے دیا. یہ دکھ ہے میرے اپنے ملک کا, میری قوم کا. میں باہر جب لوگوں میں جاتا ہوں 14 اگست والے دن آپ نکل کے دیکھیں کہ قوم کے چہرے پر آزادی کی خوشی ہے. قوم کو آج فیلنگ آ رہی ہے کہ آج کے دن ہم آزاد ہوئے تھے.
شاید ان کو پتہ لگے نا کہ ہم آزادی سے پہلے کیسے تھے, تو وہ شاید جتنا خوش ہوتے ہیں یہ بھی چھوڑ دیں جو ہم نے اپنے وطن کے ساتھ کیا ہے. ہمیں واپس آنا ہوگا, اپنے وطن کے لیے کوئی ایسے اقدامات اور ایسی چیزیں, ہر وہ چیز کرنی ہوگی جو اس کے لیے بہتر ہو. صرف معیشت کا رونا نہیں ہے, بہت سارے رونے ہیں. معیشت کا تو ایک بہانہ بنا دیا اور ایک بنا دیا نا. بھوکے لوگ بھی غیرت مند ہوتے ہیں, بھوکے لوگ بھی سکھی ہوتے ہیں. کس نے کہا کہ بھوک ہر چیز چھین لیتی ہے؟ بھوکی خوشیاں بھی ہوتی ہیں, بھوکے سکون بھی ہوتے ہیں, بھوکی راحتیں بھی ہوتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بے غیرت کی راحت نہیں ہوتی, بے ضمیر کی راحت نہیں ہوتی, دیوس کی راحت نہیں ہوتی, وطن فروش اور ملت فروشوں کو راحتیں نہیں ہوتی.